السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاری و مسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کائنات کے سردار، تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول پڑ گیا۔ آپ کی آمد سے اس دنیا میں ایسی بہار آئی، ایسی باد بہاری چلی کہ مہینے کا نام ربیع الاول پڑا۔ ربیع عربی زبان میں کہتے ہیں بہار کو۔ پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے ایک بہار آ گئی، باد بہاری چلنے لگی، اور اتنی بہار آئی کہ ایک مہینہ تنگ پڑ گیا۔ اس کے بعد والا جو مہینہ آیا اس کو ربیع الثانی کہا گیا، یعنی ایک مہینہ ربیع الاول، اس کے بعد کا مہینہ ربیع الثانی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں ایمان کی باد بہاری چلنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر اور ایک مشن لے کر اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ آپ جو پیغام لے کر کے آئے، اصل ہے اس کو قبول کرنا۔ ابو لہب نے حضور کی ولادت پر خوشی منائی، اس نے سگا چچا تھا، بھتیجا پیدا ہوا، اس نے خوشی منائی، لیکن نبی کے کام کو اس نے قبول نہیں کیا، نبی کے پیغام کو اس نے قبول نہیں کیا۔ خوش بہت تھا لیکن آپ کے پیغام کو اس نے قبول نہیں کیا۔ تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے ابو لہب، نہ اس کا مال کچھ کام آیا، نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سب کچھ اس کے پاس تھا، حسن اللہ نے اس کو دیا تھا، دولت اللہ نے اس کو دی تھی، سرداری اس کے پاس تھی، دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس موجود تھے، دیکھنے میں حسین و جمیل،
کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. لہب کہتے ہیں عربی میں چنگاری کو، آگ کی چنگاری کو لہب کہا جاتا ہے. اس کا چہرہ سرخ تھا بالکل. حسن بھی اللہ نے اس کو دیا تھا، نسبت بھی اس کے پاس بہت بڑی تھی. نبی کا چچا تھا، سگا چچا تھا نبی کا. لیکن بھتیجے کی پیدائش پہ خوش تھا وہ. جب آپ نے اپنا پیغام سنایا تو سب سے بڑا دشمن وہی بنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، دین کے راستے میں، دعوت کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خوشی منانے والوں میں نہیں ملتا کہ ولادت کے موقع پر انہوں نے مٹھائی تقسیم کی ہو یا خوشی منائی ہو. لیکن نبی کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا. جو پیغام لے کر کے آئے تھے انہوں نے قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے اور دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا. بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے. اصلی چیز ہے حضور جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس کو قبول کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ، یہ سب ثواب کا کام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پہ آپ نے سواری کی، جس پیالے میں آپ کے لعاب لگا، جس برتن کو آپ نے استعمال کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا، ثواب ملے گا. لیکن جو پیغام لے کر کے آیا، ایک انقلاب آ گیا پوری دنیا کے اندر، ایک انقلاب آ گیا اس پیغام کے ذریعے سے. اس کو قبول کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا. ایمان کا مزہ ہے جس طرح مٹھائی کا مزہ ہے، جس طرح بریانی میں لذت ہے، جس طرح کھانے میں لذت ہے، اسی طرح ایمان میں بھی لذت ہے. جب یہ لذت ملتی ہے تو انسان دنیا کی سارے آرام کو، ساری لذتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سب کچھ موجود تھا ان کے پاس. ایمان لانے کے بعد گھر سے نکال دیا گیا. ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، وہ کانٹے سے اٹکا لیا کرتے تھے اس کو. کوئی تو ان کو مزہ ملا تھا. تو ایمان کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو. پہلی چیز، دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس کو محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہم پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. وہ منعم حقیقی ہے، اس کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا. سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اگر حسن دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو دنیا کے حسین مناظر کو دیکھ لیجئے. یہ آسمان دیکھیے، زمین دیکھیے، یہ آبشار، یہ پہاڑوں سے گرتا جھرنا، یہ خوبصورت مناظر. لوگ جو سفر کرنے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. محبوب کو تشبیہ دیتے ہیں، چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے اپنے محبوب کو. اللہ چاند کا بنانے والا بھی ہے. اللہ سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی نبی سے محبت ہو.
ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، یہ نہیں کہا گیا ساری محبتوں کو چھوڑ دو. ہم انسان ہیں، ہمیں بیوی سے بھی محبت ہوگی، بچوں سے بھی محبت ہوگی، گھر سے بھی محبت ہوگی، کاروبار سے بھی محبت ہوگی. محبت کو چھڑوایا نہیں گیا، یہ نقطہ سمجھ لیجیے. یہاں پر محبت سے منع نہیں کیا گیا، محبت چھڑوایا نہیں گیا. یہ کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو. ساری محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر لو بس. یعنی اگر 100% سے محبت ہے، 101% محبت اللہ اور اس کے رسول سے کر لو. تو پہلی چیز اگر یہ پیدا ہو جائے گی تو ایمان کا مزہ ملنے لگے گا. بد نظری سے آدمی بچ جائے، نماز میں مزہ ملنے لگے گا. نگاہوں کی حفاظت کر لے، تلاوت میں مزہ آ جائے گا اس کو، نماز میں مزہ آ جائے گا اس کو. آنکھ کی حفاظت خالی کر لے، نماز میں اس کا دل لگے گا، تلاوت میں اس کا دل لگے گا، مسجد میں اس کا دل لگے گا. آنکھوں کی خالی حفاظت کر لے، آنکھوں کو آزاد چھوڑے گا، قسم خدا کی نہ نماز میں اس کا دل لگے گا نہ تلاوت میں اس کا دل لگے گا. کہیں بھی بد نظری کی سب سے بڑی سزا ہے کہ عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا. دوسری بات فرمائی گئی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اللہ کی محبت اتنی بڑھی ہوئی ہو کہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. نبی سے محبت کر رہا، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، کسی سے بھی دوستی محبت کر رہا تو اللہ کے لیے کرے. اللہ کے لیے جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، جو دوستی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. مفاد کی خاطر جو دوستی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وقتی ہوتی ہے. اگر کسی سے مفاد وابستہ ہے، ہم کو ان سے کام نکلوانا، جب تک ان سے کام ہے تب تک دوستی رہے گی. جس دن کام نکل گیا اس دن دوستی ختم ہو جائے گی. تو اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے کی، دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہیں دیا تو اللہ کے لیے نہیں دیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. 4 باتیں آپ نے فرما کے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان. جس نے یہ 4 کام کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو یہ محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے. محبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو بھی مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے پیار کر رہے ہیں. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جلدی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے، میں تو کبھی ان کو پیار نہیں کرتا، میں تو ان کو پیار نہیں کرتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے سے محبت کو ختم کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو دل کی سختی کی وجہ سے ہے. آپ نے نسخہ بتایا دل کو نرم کرنے کا. فرمائے امسار اصل یتیم وطب المسکین، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو. دل نرم ہوتا ہے اس سے، کیونکہ آپ اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے تھے. آپ کی آمد سے 3 مہینہ پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. یتیم اس دنیا میں آپ تشریف لائے. یتیمی کا داغ آپ کو معلوم تھا یتیم کیا ہوتا ہے. انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، والد کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. پوچھئے جس کا باپ نہیں ہو یتیمی کیسے گزرتی ہے اس کی. پوچھئے ان بچوں سے جس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا ہو، کیسے بیتتی ہے ان پر. جن کے باپ ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش رکھ سکتا ہے، اپنا دکھ درد بتا سکتا ہے، محلے میں مار کھانے کے بعد باپ کو بلانے آ سکتا ہے، ابا چلیے فلاں لڑکے نے ہم کو مارا ہے. یتیم سے پوچھئے ساری آرزویں اس کے دل کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. دکھ درد کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتا. باپ بہت بڑی نعمت ہے. جن کے باپ زندہ قدر کر لیں، جس دن یہ بوڑھی چارپائیاں گھروں سے اٹھے گی اس دن سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. پوچھئے جن کے باپ نہیں ہیں، وہ چاہ رہے کہ کاش ہمارے باپ ہوتے، میری ماں ہوتی تو ہم ان کی خدمت کر لیتے. جن کے والدین نہیں ہیں دعا کریں ان کے لیے.
جن کے ہیں وہ خدمت کریں. انسانوں میں یتیم ہوتا ہے کہ نابالغ ہو، باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. جانوروں میں ماں کا انتقال ہو جائے تو یتیم کہلاتا ہے. انسانوں میں باپ کا انتقال تو یتیم ہوگا، جانوروں میں ماں مر جائے تو یتیم ہو جائے گا. وہ یتیمی کا دور آپ نے دیکھا تھا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے. فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے جتنے بال پہ تمہارے ہاتھ جائیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا. کبھی کسی یتیم بچے کو پکڑ کر ایک چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں دے کر یہ نیکی حاصل کر لیں، ہم سر پہ ہاتھ پھیر دے، ایک چاکلیٹ میں ہم گن نہیں پائیں گے اتنی نیکی اللہ ہمیں دے گا. کبھی کر کے تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے دلوں کے اندر. ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں یتیم بچے رہتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیے کتنا سکون آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما. فرمایا یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں اتنے قریب میرے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. اشارہ کر کے واشار بالسبابۃ والوسطى، تسبیح والی انگلی 20 والی انگلی ملا کے دکھایا آپ نے ایسے. وفرج بینہما، تھوڑا الگ کر دیا دونوں کو کہ اتنا فاصلہ ہوگا اس کے اور ہمارے درمیان جنت میں. یتیم کی خبر گیری کرنے والا. فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. جس نے کسی یتیم کو کھلا پلا دیا، کھانے پینے میں شریک کر لیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں، الا یہ کہ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہو جو قابل معافی نہ ہو. فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو، اس کے ایسا اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں. اللہ رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو. یہ نچوڑ ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اولی شرط ہے اللہ رسول کی محبت. ایک دیہاتی آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دیہاتی بدو. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے خطرناک ہوتے رہے ہوں گے. میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، مدینے میں ہم کو جانا تھا ایک جگہ. ایک بدو ڈرائیور، عرب ڈرائیور ہم سے کہہ رہے چلو ہماری گاڑی پہ. ہم اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، پڑوسی ملک کے ڈرائیور ساتھ جانا چاہتے تھے. اس نے زمین پر پتھر اٹھا کے مارنے کے لیے ہم کو دوڑا، ڈھونڈا تھا پتھر کی ملے تو مار دیں. ہم نے کہا اللہ اکبر، 1400 سال بعد مدینہ مسجد نبی کے سامنے یہ ابھی کر سکتے ہیں. یہ اس زمانے میں کیا حالت رہی ہوگی کہ نبی کے چادر پکڑا کھینچ کہہ رہا آپ کا گلا دب گیا، اے محمد یہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے نہ تمہارا نہ تمہارے باپ کا ہے، اس میں سے ہم کو بھی دو. یہ لہجہ تھا بات کرنے کا، ایسا لہجہ تھا دیہاتیوں کے بات کرنے کا. ایسے تھے عرب. وہ تو اللہ کا شکر ہندوستان نہیں تھا، پتھر وتھر نہیں ملا وہاں بالکل سعودی عرب کی سڑکیں ایک دم صاف ستھری. ڈھونڈا دوڑا ادھر کوئی کنکر پتھر نہیں تو بچ گئے، ورنہ ملتا شاید ہم کو مار دیتا ہوں. ایسا دیہاتی یعنی یمن کا رہنے والا دیہاتی وہ مدینے آتا ہے. حدیث میں آتا 3 کام اس نے کیا. پہلا کام اس نے کیا مسجد میں آ کے پیشاب کیا. اس نے آپ نے بہت واقعہ سنا ہوگا. ایک صحابی آئے اور ایک شخص آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا اور صحابہ نے منع کیا اور مسجد میں پیشاب اس نے کر دیا. یہی صاحب تھے وہ. سب سے پہلا کام مسجد میں پیشاب کیا. آپ نے پیار سمجھایا مسجد عبادت کی جگہ، یہاں گندگی نہیں کی جاتی. نماز کے ٹائم دعا کر رہا اے اللہ ہم پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. اللہ کے رسول نے ارے تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا تم نے، یعنی ہم پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. یہ دعا کر رہا مسجد میں بیٹھ کے. پھر سوال کرتا ہے کہ متى یا رسول اللہ. وہ پیشاب کرنے والا، وہ یہ دعا مانگنے والا جس کو نبی نے کہا یہ زیادہ بڑا باولا ہے کہ اس کا اونٹ زیادہ بڑا باولا ہے.
اللہ کی وسیع رحمت کی اس نے محدود کر دیا. سوال کیسا کر رہا؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیں قیامت کب آئے گی. سوال اتنا اونچا کر رہا ہوں. سمجھ گیا اللہ کے رسول کی اس کو کیا قیامت کا فلسفہ ہم بتائیں، کیا فلسفہ قیامت کا بتائیں اس کو. پوچھا ما عادت طلحہ، کچھ تیاری ویاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کچھ تیاری ویاری کی ہے؟ کہنے لگا ہاں انا احب اللہ و رسولہ، میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، میں محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے، تمہیں جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ تم رہو گے. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ خوشی سے اچھل پڑے، یہ سننے کے بعد خوشی سے اچھل پڑے. فرمایا انا احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم. میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، میں محبت کرتا ہوں عمر فاروق سے. میں امید کرتا ہوں اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن ہمیں امید ہے، ہم ان سے خالص محبت کرتے ہیں، اس محبت کی برکت سے اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھ دے گا. محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو دے دے. ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت کو رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا صحیح استعمال اور غلط استعمال ہم کرتے ہیں. محبت کا لفظ تو وہ ہے کہ آپ کی اس کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ جب بولیں گے تو دونوں ہونٹ چپک جائیں گے آپس میں. دو ہونٹوں کو ملائے بغیر محبت کا لفظ نہیں نکال سکتے. اس کے معنوی معنی کتنا زبردست ہوگا، اس لفظ میں تاثیر کتنی ہوگی. جب آپ بولیں گے محبت، بغیر دونوں ہونٹوں کو ملائے آپ لفظ نہیں کہہ پائیں گے. جب لفظ کے اندر ہے کہ دونوں ہونٹوں کو ملا دے گا تو اس کے معنی میں جب آپ جائیں گے کتنی گہرائی ہوگی. پھر اس کا استعمال ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال صحیح کریں یا غلط کریں تو سب سے اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اس کو دوبارہ شرک کی طرف پلٹنا، ایمان لانے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف پلٹنا اتنا ہی ناگوار ہو جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کسی کو زندہ آگ میں ڈالا جائے پوری جان لگا دے گا کہ گرنے نہ پائے، کودنے نہ پائے، اپنا بچاؤ کرے گا. وہ جتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس سے زیادہ ناپسند ہو کہ ایمان کے بعد اس کی زبان سے کفر یا شرک کا لفظ نکلے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اس پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑی نعمت کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. سب سے قیمتی پونجی، سب سے قیمتی دولت ایمان کی اللہ نے ہمیں دی، ہم اس کی قدر کریں. آج کی نوجوان نسل ایمان کی قدر نہیں کر رہی ہے. آج دنیا کے حال یہ ہے، چاہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ذرا ذرا سی چیز پر ایمان بیچنے کو تیار، محبت کے نام بھی ایمان بیچنے کو تیار، شادی کے نام بھی ایمان بیچنے کو تیار، ووٹ نوٹ کے نام بھی ایمان بیچنے کو تیار. آج سبزی منڈی میں آلو اور پیاز کا کیا دام لگتا ہوگا، مچھلی منڈیوں میں مچھلی کی کیا بولی لگتی ہوگی کہ آج دنیا کی اس منڈی میں ایمان کی بولی لگائی جا رہی، ایمان کو بیچا جا رہا، ایمان کو خریدا جا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. وہ آج جا کے دیکھے، افسوس رات بات یہ کہ نئی نسل آج محبت کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کتنی لڑکیاں ہیں جو محبت کے نام پہ دھوکہ کھا رہی، ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے. وہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. عید میں کپڑا بنانے سے زیادہ، بیماری میں علاج سے زیادہ، کھانا کھلانے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں، آپ اپنے بچوں کی ایمان کی نگرانی کریں. ایمان گھول کے انہیں پلا دے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ سے ہونے کا یقین. حالات کیسے بگڑ جائیں، حالات کیسے خراب ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے
کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے حالات کو بدلا ہے۔ جو اللہ رات لانے کے بعد دن کا اجالا لا سکتا ہے، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع کرنے پر قادر ہے، اللہ دنوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائے، ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ یہی سب سے بڑی قیمتی پونجی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور دشمن اسی کو لینا چاہتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا، یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سے تمہارا ایمان نہ چھین لیں۔ آپ کہاں تک سمجھوتے کی بات کریں گے، کہاں تک آپ صلح کی بات کریں گے؟ وہ تو یہاں تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے کہ آپ سے کہیں گے اپنے ایمان سے آپ دستبردار ہو جاؤ۔ کیا ہم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے؟ ہم اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ اس ملک میں ہم رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم رہتے رہیں گے۔ کوئی ہمارے ایمان کو نہیں خرید سکتا، کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم بچوں کے ایمان دھو کے پلائیں گے اور اتنی نفرت پیدا کریں گے شرک کی، اتنی نفرت پیدا کریں گے کفر کی، کہ جس طریقے سے لیٹرین کو دیکھ کر، غلاظت کو دیکھ کر گھن آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ شرک کے مناظر کو دیکھ کر، شرک کے مظاہر کو دیکھ کر گھن آنی چاہیے اس سے زیادہ۔ نہ کہ ایمان والا میلہ ٹھیلا جا کے دیکھے جہاں پر شرک ہو رہا ہو، اس کو اپنی آنکھوں سے جا کے پیسہ لگا کے جا کے دیکھنے کے لیے جائے۔ یہ ایمان کی جانکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم اس کی قدر کریں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، یہ تین باتیں اگر اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب کر لیں ساری محبتوں پر، یہاں تک کہ کسی سے محبت کرے، کسی سے دوستی کرے، اللہ کے لیے کرے، اور ایمان کے بعد شرک کا لفظ، کفر کا لفظ سننا بھی ہمیں گوارا نہ ہو، ہم برداشت نہ کر سکیں۔ شرک کے مناظر کو دیکھ کر ہمیں متلی آنے لگے، قے ہو جائے ہماری، جس طریقے سے غلاظت کو دیکھ کے ہم ناک بند کر لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس طریقے سے ان مناظر اور مظاہر کو دیکھ کے ہمیں قے ہونے لگے، متلی آنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ ایمان ابھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ کوشش کریے، اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کریے، اپنی ایمان کی فکر کریے۔ یہ تین باتیں پیدا کر لیں گے، قسم خدا کی صحیح معنوں میں ایمان کا مزہ ہمیں آ جائے گا، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔